بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر جلسہ حضرت مشائخ مولانا مولوی شیریں بیاں الحاج سید جعفر میاں صاحب اشرفی قبلہ و کعبہ دامت فیوزہم و مولانا مولوی حضرت مشائخ سید فتح اللہ صاحب المعروف شاشہ میاں محمودی دامت فیوزہم و جناب محترم عالم دین مقرر بے باک جناب سید شفیع اللہ صاحب خنمیری و دیگر بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، حضرت بندگی میاں سید اشرف بارہ بنی اسرائیل علیہ رحمہ کے سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں، ان کے زیر عاطفت میں ہم تمام مختصر طور پہ سیرت سننے اور سنانے جمع ہوئے ہیں۔ اگر حضرت کی نگاہ کرم ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا سننا سنانا دونوں کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اسی امید پر ہم آئے ہیں کہ یہ بزرگ والا مرتبت ہم تمام کی اصلاح فرمائے، معاملات کے اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو یا اخلاق کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہم تمام کی یہاں پر اصلاح فرمائے۔ سب سے پہلے عزیزان محترم، میں نے جس آیت شریفہ کو اپنا موضوع اور عنوان بنانے کی کوشش کی ہے، اس آیت سے تو آپ بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں، اور ہر بچے کو یہ صورت یاد ہے اور اس کے یاد کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، عرض گزار ہو رہے ہیں، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کئی مفسرین نے، کئی مترجم نے، جو ترجمہ کرنے والوں نے اپنے اپنے طور پر، کسی نے بتا کہا ہے تو کسی نے چلا کہا ہے۔ چلو ہم حضرت مولانا مولوی عابد خنمیری متضل علی کی تفسیر نور ایمان کو سامنے رکھتے ہی ان کا ترجمہ کرتے ہی کہ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا اور بتا میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم جس راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں، ہم جس راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ کوئی آسان راستہ نہیں، وہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے۔ اس راستے میں دشواریاں آئیں گی، اس راستے میں دنیا آئے گی، اس راستے میں مخلوق آئے گی، اس راستے میں نفس آئے گا، اس راستے میں شیطان آئے گا، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں راستہ مت بتا، راستہ بتائے گا، راستہ ایک، کئی راستے ویسے ہی ہم راستے پہچاننے میں دھوکہ کھا جائیں گے، اس راستے میں لٹیرے ہی، اس راستے میں رہزن ہی۔ اسی لیے اے اللہ ہمیں راستے پر چلا سے مطلب یہ خدا تو خود موجود ہو۔ جس طرح ایک بچہ چلتا ہے، باپ پیچھے پیچھے چلتا ہے، کہیں بچہ لڑکھڑا نہ جائے، کہیں بچہ گر نہ جائے، کہ اسی لیے باپ پیچھے رہتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی اسی طرح دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمارے پیچھے پیچھے چل، ہمیں چلا، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، جن سے تو راضی ہوا، جنہیں تو انعام و کرام نازل فرمایا۔ ان راستوں پر چلا جو صالحین کے راستے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو شہداء کرام ہیں، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ ہمیں اللہ سے بار بار کرتے ہی اس راستے پر، اس راستے پر اللہ کے رسول چلے، ساتھ میں ابوبکر بھی چلے۔ ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول دیکھیے تو صحیح، اگر دشمن صرف ایک نظر کر دے غار کی طرف ہم جانے جائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر لا تخف ولا تحزن اللہ معنا، اے ابوبکر نہ رنجیدہ ہو، نہ خوف کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس راستے پر ہمیں چلا جس راستے پر اللہ کے صحابہ کرام اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ کے حضور سے کہتے ہیں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو اللہ بھی ساتھ تھا، اب ایسا کرو کہ تم بھی ساتھ ہو جاؤ، تم بھی ہمارے پیچھے ہو تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کئی راستے ہو جائیں گے، میرے بعد کئی دروازے کھل جائیں
جائیں گے۔ اس نے آپ نے حدیث کا ترجمہ فرماتا ہوں، اللہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 72 فرقے ہو جائیں گے، یہ 72 راستے کھل جائیں گے۔ ایک راستہ ہے وہ کامیابی کا راستہ، ایک راستہ ہے وہ نجات کا راستہ، ایک راستہ ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تمہاری خوشنودی حاصل ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ، یہ راستے پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہم اپنی شان سے کہتے ہیں 72 دروازے کھلے ہیں، 72 دکانیں ہیں، 72 قومیں ہیں، فرقے ہیں۔ اب اس میں سے ہر قوم کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنی بڑائی مت بیان کرو، آپ اپنے دین کی تعریف آپ مت کرو، چلو جس کا دین ہے اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کس کا راستہ صحیح ہے۔ ہم ان کی طرف رجوع ہوئے تو انہوں نے کہا میرا اور میرے صحابہ کا راستہ، ہم نے جس کے دامن کو پکڑا ہے وہ کس کا دامن ہے، ہم نے جن کے راستے پر چل رہی وہ کس کا راستہ ہے؟ امام الکائنات خلیفۃ الرحمان کا راستہ ہے، اس مہدی آخر زمان کا راستہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا المہدی منی یخفو اسری ولا یختی۔ آپ نے سند دے دی اور یہ کہا کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ فرما دیا، ایک ہی راستہ ہے وہ نجات کا، وہ راستہ آپ کا ہے، آپ کے بعد چلنے والا اس مہدی کا راستہ ہے جس نے آپ ہی سند دے رہی کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا۔ جو خطا نہیں کرتا ہم اس کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ بڑا کامیابی کا راستہ ہے، یہ بڑی منزل کا راستہ ہے۔ اسی راستے کی تو تمنا انبیاء کرام نے کی، اولیاء کرام نے کی، مگر کسی کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں یہ راستہ ملا ہے، اس راستے پر رہو اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو، اس راستے پر ہی مرنے کی کوشش کرو، بھٹکو مت۔ کیونکہ سند دے دی، کسی فرقے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا یہ میرا راستے پر ہوں گے، نہ کسی حنفی کے تعلق سے، نہ شافعی کے تعلق سے، نہ مالکی کے تعلق سے، نہ کسی اور فرقے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ وہ میرے راستے پر ہے۔ آپ نے جو بیان فرمایا وہ مہدی آخر زمان کے تعلق سے فرمایا، کہا یہی وہ ہے جس کے راستے پر چلو گے تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، ہم اس راستے پر چل رہے ہیں اور کوشش کرو اسی راستے پر ہم بھی، ہماری اولاد بھی باقی رہے، اور اس راستے پر اور اولاد کو بھی اب سے ہی پہلے ہی تیار کر دو تاکہ وہ راستے سے بھٹک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے۔ ہر لوگ اپنے اپنی طرف آواز دے رہے ہیں، اس وقت استقامت سے باقی رہتے ہوئے ہم جب یہ بزرگان دین کے آستانوں پر آتے ہیں، چلو مختصر میں اپنے عنوان سے ہٹ کر 2-4 منٹ اتنی بات کہتا ہوں کیونکہ 15 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے تاکہ کم وقت میں آپ کو کام کی باتیں بتاتا ہوں، اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں۔ ہم ان آستانوں میں کیوں آتے ہیں، ان بزرگان دین کے دربار میں کیوں آتے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے، عقل بڑی شد و مت سے سوال کرتی ہے کیا ملے گا وہاں پر تم جا رہے ہو؟ یہ عقل کا سوال تھا۔ عقل کہتی ہے جواب دینے سے جو ہے عشق کہتا ہے ارے عقل ذرا عشق سے بھی کام لے، تیری ہر معاملے میں دخل اچھی نہیں ہے، تو پوچھتا ہے یہاں کیوں آتے ہو؟ ذرا پوچھ شارع اسلام سے، پوچھ اللہ سے۔ اللہ نے ان کے تعلق سے آستانوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ روزے تمام، یہ بزرگان دین کی آستانے کیا ہیں؟ حقیقت میں اللہ کے نشانی ہیں۔ اب اس نشانی کی زیارت نہیں کرو گے آپ، یہ ایک مختصر سے بولا ہوں۔ اب اور آئیے اور آپ کو بتاتا ہوا چلوں، یہ وہ آستان ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صالحین کی زیارت کیا کرو، ان کے جاؤ تو ان کے پیتی بیٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم گناہوں میں سوکھ اور سکڑ چکے ہیں، اب ہمیں بھیگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت میں بھیگنے کی ضرورت ہے۔ ہم آ گئے دامن پر، کیوں؟ حضور کا وعدہ ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ان بزرگوں کے آستانوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، چلیے ہم جو گناہوں میں سوکھے اور سکڑ گئے ہیں آ جائیں گے تھوڑے دربار میں، بیٹھ جائیں گے تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو جائے۔ اور بھی بات بتاتا ہوں آگے چلوں۔ زیارت کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ زیارت کا معنی اصل کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کی، کسی سے ملنے جانا۔ زیارت بھی 3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک زیارت کا مقصد مغفرت کرنا جو ہمارے والدین کے ہوتے ہیں، یا کسی کی کوئی رشتہ دار و اقارب میں جب گزر جاتے ہیں، ہم جا کر پھول سنت طریقے پر ادا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے آیتوں کے صدقے جو کچھ پڑھا ہے ہم نے اس کے صدقے سے اس کی بخشش فرما اور مغفرت فرما۔ یہ ہوئی وہ زیارت۔ اور دوسری زیارت بخشوانا نہیں، ان کے وسیلے سے
खुद बख्शे जाना है। तो ये आस्ताने ऐसे ही, यहाँ पर हम इनको बख्शाने के लिए नहीं, हम आजिज़ी इनकी सारी से गुलाम की तरह खड़े होकर कहते हैं, हमने जो दरूद पढ़ा है, हमने जो फातिहा जो कुछ पढ़ा है, ऐ अल्लाह इस तोहफे को बुजुर्ग की शान में कबूल पेश कर दे। ऐ बुजुर्ग मोहतरम इस हमारे हकीर नजराने को कबूल फरमाइए और हम पर नजर करम फरमाइए। फिर अल्लाह से कहते ही, ऐ अल्लाह ये बुजुर्ग के वसीले से हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे मसलों को हल फरमा दे। इनके वसीला लेते ही, जो कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही, बुजुर्गान दीन का वसीला लेने के ताल्लुक से अगर आपको शक होता है, ये एक वाक़या आपको बताकर मैं असल मौजू पर आकर अपनी तकरीर खत्म करना चाहूंगा। बल्लख के दो नौजवान का वाक़या था जिसके बाप का इंतकाल हो चुका, दोनों में प्रॉपर्टी तकसीम होने लगी, आधा आधा माल दोनों तकसीम किया। उनके पास, उसके बाप के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुए मुबारका थे। बाल जो होते हैं वो 3 मुए मुबारका थे, एक एक तो दोनों भाई एक एक ले लिया। और एक जो मुए मुबारका था, बड़े भाई तो कहा कि अब इस मुए मुबारका को हम तोड़ देते हैं ताकि तू आधा और हम आधा ले ले। तो छोटे भाई आशिक रसूल था, उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं, हुजूर का मुए मुबारका तोड़ा जाए ये भी मैं गुस्ताखी समझता हूँ। ऐसा कर, ये एक मुए मुबारका मुझे दे दे, जो कुछ तूने माल मुझे दिया है वो तू ले ले। तो वो लालची था, उसने कहा कि चलो सौदा मंजूर है, सारा माल उसने ले लिया और उस मुए मुबारका को वो आशिक रसूल ने ले लिया। दिन गुजरते गए, वो जो लालची था वो गरीब और भिखारी होता गया, जिन्हें मुए मुबारक हमेशा हुजूर के जेब में लिए हुए चूमता हुआ दरूद पढ़ता हुआ झूमता रहा। तो वो माल के एतबार से बढ़ता गया। आखिरकार हुआ ये, उसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल होने के बाद उस दौर के बुजुर्गों के हुजूर को ख्वाब बशारत होती है। क्या बशारत होती है? अगर तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो, अगर तुम्हें कोई मामला दरपेश हो, तो अल्लाह के इस नौजवान की खबर मज़ार पर जाओ और उसके वसीले से तुम दुआ मांगो। देखिए, अब वसीले से इनकार करने वाले वो गैर मुखल्लिदीन भी जो बुखारी का हवाला लेते हैं मगर बुखारी के अमल से नावाकिफ हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बुखारी की बात पर चलते हैं, बुखारी के अमल पर वो लोग नहीं चलते। क्योंकि बुखारी खुद इंतकाल होने के बाद बुखारा में कई साल तक बारिश नहीं हुई। ऐसे वक्त में क्या हुआ, सारे लोग, उसमें एक आलिम दीन था, एक अहलुल्लाह था, उसने कहा चलो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस पर चले जाएंगे, इनके वसीले से दुआ करेंगे तो अल्लाह यकीनन बारिश दे देगी। तो वो बुखारी शरीफ लिखने वाले बुखारा में उनकी हजरत के पास, रोजे के पास गए, सारे मजमुए लोग गए और जाकर ये फरियाद करने लगे, अल्लाह से हजरत का वसीला दिया। कहते हैं, रिवायत बयान करते हैं, खुद बुखारी के मुकदमे में है कि बारिश 7 दिन तक इतनी बारिश हुई कि आज तक उतनी बारिश नहीं हुई। ये वसीला इसलिए हम दरबार में चले आते हैं कि उनके वसीला लेकर अब यहाँ आते हैं, आजिज़ी करते हैं, खेल कूद के लिए नहीं, लहू लाभ के लिए नहीं, या तफरी के लिए नहीं। यहाँ आओ तो अदब एहतराम से आओ, कहीं तुम्हारा ईमान ना छिन जाए। ये वो मुकाम है जहाँ पर अल्लाह की नजरें होती है। अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर लो, अल्लाह माफ कर देगा, मगर कसम खुदा की किसी बुजुर्ग की शानों में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो कभी कामयाब और कामरान नहीं होगे। खुद तुम अपने मंजिल से पहुंचने तक तुम्हें उसकी सजा भी मिल जाएगी। जाओ अदब एहतराम से खदमबोसी करो। लोग खदमबोसी की भी एतराज करते हैं, मजार को चूमने के बारे में भी एतराज करते हैं। एक शख्स ने मुझे मिला जो गैर मुखल्लिद था, उसने कहा ये क्या मजारात को चूमते हो, मजारात को चूमना पुजारियों का काम है। हमने कहा चलो तेरी बात मान ली, क्या मजार को चूमना वाकई पुजारी है? तो कहा हाँ, चूमने से पुजारी हो जाता है। मैंने कहा अगर बात ऐसी है तो तू तेरी बेटी का पुजारी हो गया, तू अपनी बीवी का पुजारी हो गया, पता नहीं तू किसे किसे चूमता है, सबसे बड़ा पुजारी तो तू हुआ, चूमने से पुजारी नहीं होता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अकीदत और मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? क्योंकि ये शायर अल्लाह ही, क्योंकि ये मुअज़्ज़मात में से ही, इसलिए जिसकी निस्बत से हम यहाँ के रोजे अक़दस के हर दो दीवार को चूमते हैं, अकीदत और मोहब्बत से चूमते हैं। इसका चूमना रिवायतों में है, मिशकात शरीफ में है। मरवान आया, एक मरतबा मरवान आकर देखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस में ये एक नौजवान अपने पूरे शाल को डाले हुए हुजूर के कदमों पर अपने सर को रखे हुए। मरवान ने गुस्से से झड़की दी और पूछा क्या कर रहे हो? फौरन चेहरा हटाकर देखे तो हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने मुड़कर कहा, अरे बदबख्त, मैं किसी पत्थर को नहीं, मेरे हुजूर के आस्ताने पर मेरे अकीदत का इजहार कर रहा हूँ। तो फिर हजरत अय्यूब अंसारी उसके ताल्लुक से बदगोई फरमाते हैं। ऐसे कई रिवायतें हैं जो हुजूर के मज़ारात को चूमने से, ये चूमने का जो है मुबाह और मुस्तहब शरीयत में करार दिया गया है।
اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی سجدہ واقع نہیں ہوتا۔ اگر سجدہ قدم بوسی میں ہوتا، ایک روایت کہتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہوں گا عزیزان محترم۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانگ لی تھی، میں نے جنت کی چوکھٹ کو چومنے کی میں نے منت مانگ لی تھی۔ حضور نے پوچھا یہ منت تو پوری ہونے والی نہیں ہے، ایسا کر کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ تو حضور وہ نوجوان نے کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے لفظ بہ لفظ دیکھیے، حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ کے مزار کو جا، خبر پر جا، ان کے خبروں کو بوسا دے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ پھر وہ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ تو دور جاہلیت میں مرے تھے، مشرکی کی حالت میں مرے تھے، ان کی خبر کا مجھے پتہ نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ایسا کر، دو گھیر بھا اور تصور رکھ، اور تصور کر کے یہ تیرے باپ کی مزار ہے، یہ تیری ماں کی قبر ہے، یہ سمجھ کر تو بوسا دے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ اگر یہ قدم بوسی فعل تعظیمی غیر شرعی ہوتا، حضور خود اجازت دے رہے ہیں، اور یہ کہ نہیں خود زندوں کی نہیں، کس کی؟ مزار کی، خبروں کی بھی نہیں، خبر بھی نہیں بتائے تو کہا تصور سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سارے ہمارے بزرگان دین کا عمل ہے، بالکل قرآن اور حدیث کے تحت ہے، ایک بھی عمل قرآن حدیث سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ بس اتنا کہتے ہوئے، کیونکہ مجھ سے بہترین مقررین علماء اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے انداز سے حضرت کے فیض جو انہیں عطا ہوا ہے وہ فیض آپ کو بانٹیں گے۔ اپنے دامن کو وسیع کر لو، آج پیاسی زمین بن کر بیٹھو، جو کچھ حضرت کے توسط سے فیض سے بزرگ سے ملے گا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی پر اسے لاہے عمل بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اے اللہ اس آستانے کے صدقے سے جو کچھ آئے ہیں، ان کے سب سے بڑی دولت جو ایمان عقیدے کی ہے، ان ہمیں بھی عطا اور ہمارے اولاد کو بھی عطا فرما، اور ان کی جو کچھ دعائیں دلی مرادیں لے کر آئی، جائز دعائیں لے کر آئی، اے اللہ بزرگ کے وسیلے سے جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخرت الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔